बेहतरीन कार्रवाई की गई। साथ साथ जो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र बात है वो ये है कि हमने साथ अभी शुरू कर दी है प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन अगर आपकी ठीक ना हो तो उससे मसला ये आता है कि वो अदालतों के ज़रिए वो लोग दोबारा रिहा हो जाते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो हमारी जो फोर्स है जिसे मेहनत की होती है वो डिस्करेज होती है, दूसरा वो जो लोग हैं दहशतगर्द जब वो बाहर आ जाते हैं तो और लोग उससे इनकरेज होते हैं कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, आप फिर रिहा हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन जो काम कर रही है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, कभी पूरी मुझे इन्होंने दी है प्रेजेंटेशन। मैं तो इससे पहले भी वहाँ पे लेता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने जो ली है आज उसमें एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है प्रोसिक्यूशन की। और इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम मजीद भी लोग इसके अंदर लोगों को मजीद ला रहे हैं, इसके अंदर एंगेज कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन में, ताकि और भी बेहतर हो जाए। इससे पहले एक दिन या 1.5 दिन या 2 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं मिलता था, और आप 2 दिन के रिमांड में तो आप लिटर परेड ही कर सकते हो किसी की, क्या आप किसी से पूछोगे। असल जो चीज़ है वो ये है कि आपने अगले बंदे को अपनी तरफ लाना है कि वो ये चीज़ समझे कि मुझे सिस्टम के साथ होना चाहिए। उसको आपने अपनी तरफ ला के उसे आप एक काम बेहतर ले सकते हैं कि वो ओन कर ले कि यार आई शुड बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं इस चीज़ से हट के इस तरफ आऊँ कि जो एक ठीक चीज़ है, एक बंदे की इस्लाह करनी है आपने। तो माशाल्लाह आपको बाद में विजिट करा लेंगे अगर आपने देखना भी है। हमने प्रॉपर जो अभी इस वक्त जो सेल बनाए हैं, और मिनिमम 25 दिन से 45 दिन का अभी प्रोसिक्यूशन की वजह से टाइम मिलता है किसी भी बंदे को इंटरोगेट करने का। तो अगर आप वो सेल देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये सिर्फ अगले को इसलिए नहीं बनाए गए कि अगला आए और वो लिटर परेड के लिए आए, बल्कि वो इसलिए आए कि उसकी इस्लाह हो, बाकायदा उसकी जब इंटरोगेशन होती है उसको माइल किया जाए अपनी तरफ, सिस्टम की तरफ, कानून की तरफ, और उसके लिए जो अंदर माहौल है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जाने के बाद आप इनको ज़रूर विजिट कराएं अंदर, और इनको ये दिखाएं कि किस तरह के माहौल के अंदर रख के किस तरह की इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करके आप किसी की इस्लाह करके उसके दिमाग को ठीक कर सकते। क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं, अगर कोई क्रॉस द बॉर्डर नहीं आ रहा तो हमारे ही लोग हैं, हमारे इस माशरे में ही वो लोग हैं, और वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनकी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी है साथ साथ। और ज़ाहिर बात है जिसकी इस्लाह नहीं होती सज़ा तो उसको मिल ही है। तो मैं एक बार फिर इस तमाम अपना जो मैंने आज मुकम्मल दोबारा एक हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर आने के बाद, और आज फिर मैंने इनसे जो प्रॉपर दोबारा एक पूरा डाटा लिया और पूरी एक प्रेजेंटेशन ली, तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि ये अनबिलीवर किस्म का काम किया है। मतलब है ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने जाके जिस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम को बेहतर किया है और जो इन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे परफॉर्मेंस दी है, तो ये मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। साथ साथ अभी मजीद मैंने इनको इंशाल्लाह कल ही मैं मजीद इनको 1 बिलियन रुपीज़ और दे रहा हूँ फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ्रांसिक लैब है वो इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि हमें अब इस वक्त अपने सूबे से बाहर पहले की तरह पंजाब या किसी और से कोई लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास मुकम्मल 100% अपना सिस्टम मौजूद है कि हमारी फ्रांसिक जो है लैब हमारी इतनी अपडेटेड हो गई है कि हमें किसी भी से भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमें सैंपल भेजने पड़ते थे पंजाब और वहाँ से हेल्प लेनी पड़ती थी। तो अब हम इंडिपेंडेंट हैं इस मामले पर भी। साथ साथ तमाम जितने भी हमारे इस वक्त जो सेशन चल रहे हैं CDD के, उन सब के लिए, तमाम अफसरान के लिए, और सारी बातें अफसरान के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो नीचे के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 20 बम प्रूफ गाड़ियाँ फ़ौरन से पहले कल ही पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज़ हम कर रहे हैं इनके लिए, ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो ये भी हमारे बच्चे हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी तरह किड्स का मसला है, जो बिल्कुल हाईटेक किड्स हैं हमारी इन फोर्सेस के लिए, वो 300 किड्स की इनको शॉर्टेज थी। तमाम 300 किड्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे, ताकि हमारा कोई भी जवान जो है वो उस भरपूर किट के बगैर ना हो, जिस किट के लिए उसने फाइट करना है और वो किट उसके पास होगी तो वो बेहतरीन फाइट कर सकेगा। स्नाइपर्स जितनी भी ज़रूरत थी, इनको 16 मज़ीद स्नाइपर्स चाहिए थी, इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा उसका। हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिससे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर अपने लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते, ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए। अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेंड होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं।
اسی طرح اس کے علاوہ ڈرونز کا ایک ایشو ہے. راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل آئی ڈی کے تھرو بہت زیادہ نقصان کیا جا رہا ہے ہماری فورسز کا. اس کے لیے ڈرون جتنے بھی ان کو چاہیے تھے مکمل ان کی ڈیمانڈ تھی 16 ڈرونز کی, وہ ہائی ٹیک ڈرون جو ہیں وہ بھی ان کے لیے منظور ہیں. انشاءاللہ کل کی کیبنٹ میں اس کی بھی اپروول ہو جائے گی اور وہ ساروں کے پاس ڈرونز ہوں گے تاکہ موو کرتے ہوئے ان کو پتہ چلے کہ رائٹ یا لیفٹ کسی نے آئی ڈی لگائی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے آئی ڈی کے ساتھ ایک فاصلے پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے, چاہے آپ نے تھرو وائر اس کو بلاسٹ کرنا ہے چاہے اس کو ریموٹ سے بلاسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ ڈرون بھی ان کو ہم انشاءاللہ کل ہی اس کے لیے ہم پیسہ دے دیں گے. میں آخر میں صرف کہوں گا کہ میں اپنی تمام فورسز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے, ملک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کو روکا ہوا ہے تو پورے ملک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری عوام جو ہے یہاں پر قربانی دے رہی ہے, تو ہم اس کو پھیلنے نہیں دے رہے پورے پاکستان میں. تو ہم پورے پاکستان میں روک رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبی بارڈر ہے اور اس بارڈر کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس بارڈر سے نیچے آ کے پورے پاکستان میں بھی ان کو نہیں جانے دے رہے. تو یہ قربانی یہ دے رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ قربانی دیتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے, انشاءاللہ اپنے ملک کی عوام کے لیے. میں اپنے تمام فورسز کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کوٹا تھا 5% جو شہداء کا کوٹا تھا اس کو ہم نے 12.5% کر دی ہے. 100% ASIs ہم ان کے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پلاٹس کا ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے مکمل, اور صرف یہ نہیں کہ پولیس بھی, ایون ہمارے جو صوبے کے آرمی کے جو ہمارے شہداء ہیں وہ بھی, FC کے جو ہیں 1122 پولیو ورکرز کی صورت میں جو ہمارے سرکاری لوگ جو شہداء ہیں ان سب کو ہم پلاٹس بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, ان کا ہمارے پہ احسان ہے اور ان کو تو بہت زیادہ ریوارڈ کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اگر اب تک نہیں ہوا تو اس کے لیے میرے خیال میں ریاست کی کمزوری ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک آنر آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا. جب کوئی بندہ قربانی دے گا قوم کے لیے, جب کوئی بندہ قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو جب وہ آنر ہوگا تو ظاہری بات ہے اور لوگوں میں جذبہ بڑھے گا اور لوگ بھی آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر وہ اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جب گیا تھا جو ہمارے DPO مردان میں شہید ہوئے تھے تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو میں نے اس سے جب ملاقات کی تو میں ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں. تو ایسی قوم جس میں ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, تو میرے خیال میں صرف ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو آنر کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کا, ہر طرح کے چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں. شکریہ. سر, وفاق کی جانب سے مسلسل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی استداد کار نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے سے ہر وقت ہمیں ڈیمانڈ مانگی ہے کہ آپ کو ڈیمانڈ ہے صوبے کو کیا ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کیا صوبے نے کبھی کچھ لکھا ہے, کچھ بھیجا ہے, کچھ بھیجا ہے ان کو؟ ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں. ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا وہ علیحدہ ہے, اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے اس کا علیحدہ ہے. اب اگر اس میں میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا. میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, وہ ملا ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے, اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے, اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارے لوگ ہیں, ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر, لیکن اس سے زیادہ لگا ہے. اور جو اس میں ملا ہے 1% میں, اس میں بھی more than 100 something billion کم ملے ہیں, کم ملے ہیں. مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے. میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, میں دیتا آپ کو 1 ٹائم ہوں, پھر میں نے دیا ہے آپ کو, یہ تو کمٹمنٹ نہ ہوئی, لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں, جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے. ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, ہم نے 10% بڑھائی تھی, ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا, لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے. انہوں نے 25% بڑھا دی, ہم نے بھی 25% بڑھا دی. لیکن مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس میں بٹھا دوں گا,
خود بھی بیٹھ جاؤں گا, آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ CTD نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں, آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے, اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا جس طرح پشتون جرگے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے. آپ جو ہے گورنر صاحب نے آل پارٹی کانفرنس کال کی ہے, اس میں آپ کو بھی وہ کہہ رہے کہ دعوت دیں گے, تو آپ کیا شرکت کریں گے؟ اور آج وہ کوہاٹ بھی گئے, تو نہیں لگتا کہ جو پارا چنار میں سب کچھ چل رہے تو اس حوالے سے بھی آپ سب کو اکٹھا کرو اور مشترکہ کوئی ایک مت عملی بنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت, وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں, جب سے پاکستان بنا ہے پشاور میں وزیر اعلیٰ کے